بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد معصوم ربانی۔ ویور، حیدرآباد کا پکا قلعہ کلہوڑا خاندان اور تالپور خاندان کے عروج و زوال اور انگریزوں کے قبضے کا گواہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق کلہوڑا خاندان نے خودآباد، نصرپور سمیت دیگر علاقوں میں اپنے تخت گاہ بنانے کے بعد حیدرآباد کا رخ کیا، جہاں گنجے ٹکر جو ایک پہاڑی ٹیلہ ہے اس کے اوپر قلعہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ دریا کے سیلاب سے محفوظ رہا جا سکے۔ سندھ کے تاریخ نویس ڈاکٹر نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ نیرون کوٹ میں ایک قدیم قلعہ تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ یہاں نئے قلعے کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران کچھ انسانی ڈھانچے بھی نکلے۔ ڈاکٹر بلوچ کے مطابق نیرون 6 صدی عیسوی میں رائے گھرانے کی حکومت میں برہمن آباد کے گورنر کے زیر انتظام تھا۔ 7ویں صدی میں اس کا حاکم ایک بدھ بھکشو تھا۔ فوجی اہمیت کی وجہ سے راجہ دہار کا بیٹا جیسینا یہاں آتا تھا۔ مرزا گل حسن نئی زندگی جریدے میں لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کا پکا قلعہ مٹی اور چونے سے بنایا گیا تھا۔ قلعے کی تعمیر کا کام شفیع محمد ملتانی اور دیگر کاریگروں نے مل کر کیا۔ ان کی نگرانی مرزا احمد خراسانی کر رہے تھے۔ اس دور میں کاریگر کی اجرت 10 پیسہ اور مزدوروں کی 6 پیسہ تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میاں غلام شاہ نے ایک دن محفل لگائی جس میں قلعے کی تعریف میں قصیدے پیش کیے گئے، شاعروں کو انعام سے نوازا گیا۔ اس مجلس میں نیرون کوٹ کا نام حیدرآباد تجویز کیا گیا۔ میجر جنرل ہیگ لکھتے ہیں کہ اب قبروں کو صاف کر کے میدان بنا دیا گیا تھا۔ میاں غلام شاہ کلہوڑو نے اس قلعے میں 1770 سے رہنا شروع کیا۔ سن 1772 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور ان کی موت ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق عام لوگوں کا اس وقت خیال یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے بزرگوں کی قبروں کو مسمار کیا اس لیے ان پر بیماری کا حملہ ہو گیا۔ حیدرآباد کی تاریخ کے مصنف حسین بادشاہ لکھتے ہیں کہ قلعے کی داخلی دروازوں کے لیے ایک بڑی محراب بنائی گئی تھی جس کے نیچے سنگ مرمر کی تختی لگائی گئی۔ اس تختی پر میاں غلام شاہ کا نام اور قلعے کی تعمیر کا سال 1182 ہجری تحریر تھا۔ ان کے بقول دروازے کے اوپر ایک اور چھوٹی محراب بنائی گئی تھی۔ ان محرابوں پر رنگین گلکاری کی گئی تھی، جبکہ شاہی دروازہ 1 فٹ چوڑی لکڑی سے بنایا گیا تھا جس پر نقش نگاری کے ساتھ بڑی بڑی کیلیں لگی ہوئی تھیں تاکہ حملہ آور آسانی کے ساتھ داخل نہ ہو سکیں۔ کلہوڑا خاندان کے بعد حیدرآباد اور اس کا قلعہ تالپور خاندان کے زیر انتظام رہا، جنہوں نے اس میں جہاں مزید عمارتیں تعمیر کی وہیں اس کی رنگینی میں اضافہ کیا۔ کتاب حیدرآباد کی تاریخ کے مصنف حسین بادشاہ لکھتے ہیں کہ قلعے کے اندر میر نصیر خان نے ایک حویلی تعمیر کرائی جس میں دربار لگایا جاتا تھا، جس کے آنگن، ستونوں اور اندرونی چھت پر نفیس و نقش نگاری موجود تھی اور دیواروں پر تصاویر بنائی گئی تھیں جس میں مغلیہ طرز کی طرح میروں کے دربار کو دکھایا گیا تھا۔ حسین بادشاہ اپنی کتاب میں جیمز برنس کا حوالہ دیا ہے جس میں برنس لکھتے ہیں کہ میں کئی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کھلے صحن میں پہنچا جہاں کئی خوش پوشاک سندھی کھڑے تھے۔ میرے جوتے اتر گئے اور میں میروں کے سامنے پیش ہوا۔ میروں نے خوشنما لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک شاندار کمرے کے کونے میں نصف گلائی میں بیٹھے تھے۔ کمرہ ایرانی قالین سے سجا ہوا تھا، مسند سفید رنگ کے ریشمی کپڑوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مخمل کا طویل تکیہ لگا ہوا تھا۔ قلعے کے درمیان میں ایک ٹاور موجود تھا جو شاہی دروازے کے بالکل سامنے تھا، جس کے اندر گول سیڑھیاں تھیں۔ شاہی دروازے کے قریب ٹکسال بنائی گئی تھی جہاں سونے، چاندی اور تانبے کے سکے بنائے جاتے تھے۔ حیدرآباد کے اس قلعے کی صورتحال تالپور دور حکومت میں خستہ ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا پتہ خود انگریز فوجی افسران اور سیاحوں کی تحریروں سے ملتا ہے۔ جیمز برنس لکھتے ہیں کہ قلعے کے دفاع کے لیے سپاہیوں کا ایک چھوٹا دستہ تعینات تھا۔ کئی قبیلوں کے سردار بھی مستقل قلعے میں رہتے تھے۔ وہ کسی خفیہ طریقے سے کچھ ہی دنوں میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔
ہینری پاٹنجر لکھتے ہیں کہ قلعے کی دیواروں میں کئی سوراخ تھے، جس کی وجہ سے توپوں کے ذریعے ایک دو گولوں سے قلعے کا کوئی بھی حصہ گرایا جا سکتا تھا۔ قلعے کی دیواروں پر 70 توپیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے صرف 8 یا 10 کارآمد ہیں، باقی صرف دکھانے کے لیے موجود ہیں۔ الیگزینڈر برنس لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کی آبادی 20,000 تھی، لوگوں کی اکثریت جھونپڑیوں میں رہتی ہے، جبکہ امیر کا اپنا گھر بھی عام سا ہے۔ قلعہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا ہے جس کے چاروں اطراف 10 فٹ اور 8 فٹ گہری کھائی ہے۔ قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے لکڑی کا پل بنا ہوا ہے۔ دیواریں پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جبکہ اونچائی 25 فٹ سے زائد ہے، جو زبوحالی کا شکار ہے۔ سیم انہیں متاثر کر رہی ہے۔ اگر سیڑھیاں رکھ کر اس پر حملہ کیا جائے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حیدرآباد کے قریب میانی کے میدان میں تالپوروں کی فوجوں کو سر چارلس نیپیر کی قیادت میں انگریز فوج نے شکست دی، جس کے بعد اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ انگریزوں نے میروں کو اسی قلعے میں قید کیا تھا۔ اس قبضے کی فوری بعد لیفٹیننٹ ولیم نے 1846 میں یہاں کا رخ کیا۔ قلعے کے اندرونی اور بیرونی اسکیچ بنائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے قلعے کو سندھ کے مضبوط ترین مقامات میں تصور کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد 1758 میں غلام شاہ کلہوڑو نے رکھی تھی۔ بقول ان کے یہاں امراء کی رہائش تھی۔ قلعے کی اندرونی دیواریں 4 سے 5 فٹ چوڑی تھیں۔ چھتیں خوبصورت ہیں جن پر مختلف تصاویر پینٹ ہیں۔ تمام رہائش گاہیں، خاص طور پر زنانہ، بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں، ہٹا دیا گیا تھا، لیکن ان کے فریم ابھی بھی موجود ہیں۔ یورپی افسران نے اس کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایڈورڈ لکھتے ہیں کہ قلعے کے وسط میں ایک بڑا ٹاور ہے، جس سے چاروں اطراف پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں خزانہ رکھا جاتا تھا جس کی مالیت 20 ملین سٹرلنگ سے کم نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر میں چھوٹے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے، جو صرف اس شہر کی کھپت کے مطابق ہے۔ مرزا گل حسن احسن کربلائی نئی زندگی جریدے میں لکھتے ہیں کہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے وقت قلعے کے اندر جو بھی عمارتیں تھیں انہیں منہدم کر دیا گیا تھا۔ زمین بارود خانے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد حیدرآباد آنے والے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے اس قلعے میں عارضی پناہ لی، جس نے مستقل شکل اختیار کر لی۔ صوبائی وزیر سید سردار علی شاہ کے مطابق اس وقت 70,000 کے قریب آبادی اس میں مقیم ہے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں کے ساتھ گھر بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے نکاسی آب اس قلعے کو مزید کمزور کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے دور حکومت میں یہاں کے رہائشیوں کو لطیف آباد میں متبادل جگہ فراہم کی گئی تھی، جن میں سے کچھ لوگ وہاں گئے، اکثریت واپس آ گئے تھے۔ موجودہ وقت بھی حکومت سندھ انہوں نے دوبارہ متبادل جگہ فراہم کرنے کی کوشش کی تاکہ سندھ کے تہذیبی اور تاریخی ورثے کو بچایا جائے، لیکن مقامی آبادی اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ کراچی کے بعد حیدرآباد متحدہ قومی موومنٹ کا سیاسی گڑھ رہا ہے۔ حیدرآباد میں لسانی بلکہ معاملے پر متعدد بار لسانی فسادات ہو چکے ہیں۔ انہی فسادات کے دوران قلعے کے اندر میوزیم میں توڑ پھوڑ ہوئی، اس کو آگ لگائی گئی۔ سن 1986 میں MQM کے بانی الطاف حسین نے پکے قلعے میں پہلا جلسہ کیا تھا۔ 1990 میں جب آپریشن شروع ہوا تو پکے قلعے میں آپریشن کیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں میڈیا کی اطلاعات کے مطابق 40 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ قلعے کے اندر MQM کی جانب سے بنائے گئے یادگار پر 64 افراد کے نام تحریر ہیں، ان میں سے 8 نامعلوم ہیں۔ اس پر بھی آج بھی الطاف حسین کا ایک پیغام تحریر ہے۔ موجودہ MQM پاکستان اپنی جماعت کے بانی سے علیحدگی کے بعد بھی اس دن کو مناتی ہے۔ ویور، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔